الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی ہم اس سے پہلے حقیقت زندگی کے بارے میں ایک نشست میں گفتگو کر چکے ہیں۔ اس گفتگو میں نوع انسانی کے دو گروہ، ان کی آراء زندگی کے بارے میں بیان کی گئی تھیں۔ ان میں ایک گروہ کافروں کا اور ملحد لوگوں کا تھا کہ ان کا تصور اس کائنات کے بارے میں اور انسانی زندگی کے بارے میں کیا ہے، اور ظاہر ہے جیسا ہی کسی کا اپنی زندگی کے بارے میں تصور ہوگا ویسا ہی دنیا میں ان کا رویہ بھی ہوگا۔ ان کے بارے میں جو ان کا تصور تھا کہ وہ اسی زندگی کو زندگی سمجھتے ہیں، اور اس کے بارے میں انہی کے الفاظ میں قرآن مجید کے الفاظ، قرآن مجید کی آیات، ان کا مفہوم بھی بیان کیا گیا تھا۔ اور دوسرا گروہ وہ جو اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اپنی دنیاوی سرگرمیوں میں اتنے مگن ہوتے ہیں، اتنے گم ہوتے ہیں کہ دنیا کی دلچسپیاں، دنیا کی لذتیں انہیں اپنی زندگی کے حقائق کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے متوجہ ہونے ہی نہیں دیتے۔ ان کے بارے میں بھی قرآن مجید کی آیات کا مفہوم بیان کیا گیا تھا کہ ایسے لوگ کیسا رویہ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ تیسرا گروہ جو غور و فکر کرنے والے ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، ان کے گرد و نواح میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کے بعد نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور پھر اپنا زندگی کے بارے میں ایک تصور بناتے ہیں۔ انہی کے بارے میں سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے، ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے الٹ پھیر میں، لآیات لأولی الالباب، اہل عقل کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ تو کائنات کی پیدائش اور لیل و نہار کی گردش، اس کے بارے میں قرآن مجید فرما رہا ہے کہ جو بھی عقل مند لوگ ہیں وہ ان آیات کے اوپر، ان کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے اس کائنات میں ہر چیز غور کرنے کی ہے، اللہ کی نشانی ہے، اس میں اللہ کی معرفت موجود ہے۔ تو تھوڑا سا اختصار کے ساتھ اس بارے میں ہم بھی غور و فکر کرتے ہیں کہ کس طرح غور و فکر اس کائنات کے اوپر
اس کے نظم کے اوپر، لیل و نہار کی گردش پہ یا دیگر نشانیوں پہ جو بھی موجود ہیں، وہ ہمیں اپنی زندگی کے حقائق کے بارے میں کیسے متوجہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا معاملہ اس کائنات پر غور و فکر۔ انسان دنیا میں جب سے موجود ہے، ان میں عقل تو موجود ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، ایک دوسرے کے عقل و فکر سے لوگ استفادہ بھی کرتے ہیں۔ تو جیسے جیسے انداز میں لوگ سوچتے رہے، دوسرے لوگ بھی ان کی سوچوں سے استفادہ کرتے رہے۔ تو دو انداز میں غور و فکر کیا جا سکتا ہے: فلسفیانہ انداز میں غور و فکر، اور آج کل اسپیشلی مشاہداتی اور تجرباتی انداز پہ غور و فکر، یعنی فلسفہ کے انداز میں غور و فکر اور سائنس کے علم کی بنیاد پر مشاہدات پہ مبنی اور تجربات پہ مبنی غور و فکر۔ اب ہم محسوس کرتے ہیں کہ انسانی علم یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ کائنات نہ تو ہمیشہ سے ہے اور نہ یہ ہمیشہ رہے گی۔ سائنس بھی اس بات کی تائید کر رہی ہے، اور فلسفہ، ظاہر بات ہے فلسفہ بھی سائنسی علم سے متاثر ہوتا ہے، تو فلسفہ بھی اب یہ بات ماننے پہ مجبور ہے کہ یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی۔ اس کے بارے میں اب تک جو بحثیت مجموعی بات متفقہ بیان کی جا رہی ہے سائنسی علم کے حوالے سے، کہ یہ کائنات آج سے تقریباً 14 ارب سال پہلے وجود میں آئی، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جسے بگ بینگ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ وہ بہت بڑا دھماکہ ہوا، اس سے پہلے کائنات کا وجود نہیں تھا۔ کائنات مادی ہے، مادہ سے بنی ہے، کائنات بھی نہیں تھی، مادہ بھی نہیں تھا، مادہ بھی نہیں تھا، کائنات بھی نہیں تھی، تو وہ بگ بینگ، وہ دھماکہ کس چیز میں ہوا؟ یہ ایک سوال ہے ہم سب کے لیے، کہ جب یہ کائنات بھی موجود نہیں تھی جو مادے کی بنیاد پہ بنی ہے، جو میٹیریل سے بنی ہے، نہ مادہ تھا نہ کائنات تھی، کائنات اس دھماکے کے بعد سائنسی علم کے مطابق وجود میں آئی، تو وہ دھماکہ کس چیز میں ہوا؟ وہ دھماکہ کس نے کیا؟ جب مادہ ہی نہیں تو دھماکہ کیسے ہوا؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر مادہ موجود ہوتا تو پھر تو کوئی نہ کوئی مادے کے رول اینڈ ریگولیشنز، کوئی اصول و ضوابط موجود ہوتے۔ جب سائنس خود تسلیم کرتی ہے کہ مادہ موجود نہیں تھا، تو پھر وہ بگ بینگ ہوا کس چیز میں ہوا؟ کوئی چیز موجود نہیں تھی تو کیسے ہوا؟ کس نے کیا؟ یہ غور و فکر کا متقاضی ہے۔ اگر سائنس یہ کہتی ہے کہ دنیا میں بلا سبب کچھ نہیں ہوتا، تو جو پہلا دھماکہ ہوا تھا، بگ بینگ ہوا تھا، اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب تو ہونا چاہیے۔ جب مادہ نہیں ہے، کائنات نہیں ہے، تو مادے اور کائنات کے اصول و ضوابط جو اب موجود ہیں، جو فزکس کے لاز ہیں، فزیکل لاز ہیں، یہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ تو اس وقت وہ دھماکہ تو ہوا، اس کو تو ہم تسلیم کر رہے ہیں، تو وہ کس نے کیا؟ وہ سبب کون سا تھا؟ تو اپنے ہی ہمارے اس اصول کے مطابق کہ بگ بینگ ہوا، کائنات اس سے وجود میں آئی، مادہ اس سے وجود میں آیا، تو وہ غیر مادی
धमाका किसने किया। अदम से जब कोई चीज नहीं थी, वो धमाका करने वाली कुव्वत कौन थी। तो अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें, बज़ाहिर इस वक्त जो भी हम छोटे बड़े धमाके देखते हैं, तो धमाके से तो तबाही और बर्बादी वजूद में आती है। वो बिग बैंग जो हुआ, वो कैसा धमाका था कि उसके नतीजे में तबाही और बर्बादी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी कायनात वजूद में आई। बड़ी मुनज़्ज़म कायनात, बड़ी वसी और अरीज़ कायनात, जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसकी कैलकुलेशन से बहुत आगे ये कायनात की वसअत है और फैलती चली जा रही है। 1 अरब से ज़्यादा कहकशाएं मौजूद हैं, ब्लैक होल्स हैं, निज़ाम शमसी जैसे बेशुमार दीगर निज़ाम मौजूद हैं। ये उसी धमाके से वजूद में आए। इतना मुनज़्ज़म अंदाज में काम करने वाला वो धमाका, इतना समझदार धमाका, वो कैसा है कि जिससे जो कायनात वजूद में आई वो बड़े ही नज़म के साथ चल रही है। इतनी बड़ी कायनात, इसकी बड़ी बड़ी कहकशाएं, इसके बड़े बड़े निज़ाम, ये बड़े ही नज़म के साथ एक दूसरे के साथ बाहम दिगर मरबूत एक ही डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो धमाका बड़ा समझदार था। वो धमाका जिसने किया उसमें बहुत बड़ी अजीम दानिशमंदी और विजडम मौजूद थी। वो कुव्वत जिसने ये धमाका किया, इस कायनात के नज़म को, डिसिप्लिन को देखकर कि ये बारीकियों से लेकर मालिक्यूल्स, एटम्स, इनके अंदर मजीद न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इनका डिसिप्लिन, इनकी डिसिप्लिन्ड हरकत और बहुत बड़े बड़े कुर्रे, बड़े बड़े सैयारे, बड़े बड़े सितारे और ये कहकशाएं, ब्लैक होल्स, ये पूरी की पूरी कायनात बड़े डिसिप्लिन के साथ इस वक्त असूल व ज़वाबित में मुनज़्ज़म होकर चल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो धमाका करने वाली जो कुव्वत मौजूद थी, वो बड़ी ही ज़ी शऊर, बड़ी ही ताकतवर और बड़ी ही विज़डम रखने वाली थी, जिसने वो धमाका किया। तो वो धमाका करने वाली कोई मादी कुव्वत नहीं थी, कोई गैर मादी कुव्वत थी जो उस वक्त भी मौजूद थी जब अभी ये कायनात वजूद में नहीं आई थी। तो ये तो हम तस्लीम करते हैं कि कायनात, इस मादी कायनात का आगाज बिग बैंग से हुआ और जो भी कायनात उसके नतीजे में वजूद में आई वो वसी भी होती जा रही है, बहुत ज़्यादा वसी हो चुकी है और बड़े ही डिसिप्लिन और नज़म के साथ ये चलती चली जा रही है। तो आखिर सवाल तो ये है कि ये कायनात जो बड़े मुकम्मल नज़म के साथ चल रही है, यकीनन इसको चलाने वाला, पहले तो वो बिग बैंग करके इसको तख्लीक करने वाला, इसको पैदा फरमाने वाला, और फिर बड़े ही डिसिप्लिन के साथ इसको चलाने वाला नाजिम, जिसने ये नज़म कायम किया है, वो लाजमन मौजूद भी है, इसलिए कि उसके बगैर ना वो धमाका हो सकता था और ना ये कायनात इतने बड़े डिसिप्लिन के साथ चल सकती है। तो इस कायनात के ऊपर जो अब तक का इल्मी मुशाहदा है वो हमें यहाँ तक पहुँचा देता है कि इस मादी कायनात के बनने से पहले जो धमाका हुआ था, बिग बैंग हुआ था,
وہ کسی غیر مادی قوت نے جو بڑی ہی ذی شعور، بڑی ہی عظیم طاقت رکھنے والی اور بڑی ہی عظیم وزڈم رکھنے والی ہے، اس نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ اب اس کائنات کے نظم کو وہی طاقت چلا رہی ہے، اپنی اسی وزڈم کے ساتھ چلا رہی ہے۔ تو وہ ناظم جو اس کائنات کے نظم کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہے، وہ ناظم کون ہے؟ تھوڑا سا مزید آگے بڑھیں، ذرا ہم اپنے بارے میں غور کریں۔ انسان ہیں، ہم سوچتے ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہم بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، اور اپنی عقل کے ساتھ یقیناً نوع انسانی کی کولیکٹیو وزڈم جو ہے، اسی نے سائنس کے میدان میں بہت زیادہ آگے بڑھ کے ترقی کی ہے، یہ تو تسلیم ہے۔ تو ذرا انسان اپنے جسم کے بارے میں غور کرے، ذرا بظاہر جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے اسی کے بارے میں غور کریں۔ تو انسان سارے مانتے ہیں، مذہبی انسان بھی مانتے ہیں، اور جو مذہب کا انکار کرنے والے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ اس انسان کی تخلیق اس زمین کی مٹی سے ہوئی۔ اس کے بعد اب تو روٹین ہمارے سامنے ہے، جو بھی فرد دنیا میں آ رہا ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہوتا ہے، تو یہ ایک نظم ہے، ایک سلسلہ ہے جس کے ذریعے سے نوع انسانی اس دنیا میں آتی چلی جا رہی ہے۔ یہ بھی متفق علیہ بات ہے، اس کی تفصیلات میں چاہے کہیں کوئی اختلاف ہو، لیکن اس پہ اتفاق موجود ہے کہ انسان کی تخلیق کا آغاز اس مٹی سے ہوا، اسی مٹی سے پہلا انسان بنا، اور اس کے بعد اب یہ انسان اپنے ماں اور باپ کے گھر میں بایولوجیکلی پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس انسانی جسم کے اوپر ہم ذرا غور کریں، صرف وہ چیزیں جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہیں ان کے بارے میں غور کریں۔ بالکل سادہ انداز میں انسانی وجود کیا ہے؟ ہر کسی کے علم میں ہے، ہر کسی کے سامنے ہے۔ انسان کی 2 ٹانگیں ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 بازو ہیں، 2 ہی ہاتھ ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، ناک ہے، چہرہ ہے، چہرے میں سامنے اس کا ایک منہ ہے، سر ہے، گردن ہے، پیٹ ہے۔ یہ سارے اعضاء ایک خاص نسبت و تناسب سے ملے ہوئے ہیں، اور ایک جیتا جاگتا انسان جو ہے وہ سامنے موجود ہے۔ یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اب یہ ٹانگیں ہمیں پتہ ہے، ٹانگیں اور پاؤں چلنے کا کام دیتی ہیں، دونوں بازو اور ہاتھ کام کرتے ہیں، آنکھیں دیکھنے کے لیے کام آتی ہیں، کانوں کے ساتھ ہم سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں، ناک اس سے سانس لیتے ہیں، چہرہ ہمارا سامنے ہے، اس میں منہ بھی ہے، اس کے ذریعے ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، سر ہے، اس میں دماغ موجود ہے جو سوچتا ہے، گردن کے ساتھ اس کا نیچے والے جسم کے ساتھ لنک موجود ہے، اور پیٹ ہے، اس کے اندر کتنے ہی نظام موجود ہیں۔ یہ ایک انسان کا ظاہر جسم ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ انسان کے جسم کے اندر نظام انہضام ہے، نظام اخراج ہے، نظام اعصاب ہے، نظام تنفس ہے، نظام دوران خون ہے، اور نہ جانے کتنے ہی اور نظام ہیں جو اس کے اندر ورکنگ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ انسان کی زندگی برقرار ہے۔ اب ذرا اس کے اوپر غور کریں، یہ جو انسان ہے، انسانی ساخت ہے، آخر یہ انسانی ساخت، اس کے اوپر مزید بڑی ڈیٹیل سے بات ہو سکتی ہے،
لیکن یہ موٹی موٹی بات جو ہر کسی کو نظر آ رہی ہے، آپ کی آنکھوں کے ساتھ نظر آ رہی ہے، چاہے کوئی ان پڑھ ہے چاہے کوئی پڑھا لکھا ہے، وہ بھی ان چیزوں کو مانتا ہے، تو یہ سارے کا سارا انسان جس میں یہ ساری کوالٹیز موجود ہیں، آخر اس کا یہ جسم، اس کو کسی نے پہلے پلان کیا ہوگا کہ کیسا بنانا ہے، کسی نے اس کی ڈیزائننگ کی ہوگی اور اس کے بعد اس کو تخلیق کیا ہوگا۔ یہ ساری پلاننگ، یہ ڈیزائننگ انسانی جسم کی کس نے کی؟ کیا انسان نے کی؟ انسان خود تو اس کا انکار کرے گا کہ میں نے خود اپنے آپ کو تو نہیں بنایا، پہلا انسان بھی خود اپنے آپ کو بنانے والا تو نہیں ہے، مٹی سے بنا، کیسے بن گیا؟ تو یہ کائنات جو بگ بینگ سے وجود میں آئی، اس کے اندر جہاں یہ بڑی بڑی کہکشائیں، ان میں بڑے بڑے نظام شمسی، اور نظام شمسی میں ایک چھوٹا سا یہ سیارہ، یہ زمین، یہ کرۂ ارض، اس کے اوپر یہ ساری صلاحیتیں، یہ مٹی، اس میں سے اس انسان کا پیدا ہونا، اور پھر اس طرح کا ایک بڑی ہی بہترین صورت میں اس کا بن جانا، اور اس کے اندر یہ پورے نظام جو چل رہے ہیں ان کا چلنا، کیا یہ بغیر کسی کی پلاننگ کرنے کے ہے، بغیر کسی کی ڈیزائننگ کرنے کے ہے؟ جبکہ انسان خود یہ کرنے والا نہیں ہے، تو وہ کون ہے جس نے یہ پلاننگ کی، یہ ڈیزائننگ کی اور پھر اس کی تخلیق کر دی؟ تو اس میں بھی نظر آتا ہے کہ اس کے بنانے کے پیچھے بھی ایک عظیم دانش ہے، ایک عظیم عقل ہے، ایک عظیم وزڈم ہے، جس نے یہ ساری پلاننگ کی، ساری ڈیزائننگ کی اور اس کی تخلیق کر دی۔ مزید آگے بڑھے تو یہ انسانی جسم جو ہے بن گیا، اس کے اندر یہ نظام موجود ہیں۔ یہ انسانی جسم سیلف سفیشینٹ نہیں ہے، یہ بذات خود اپنی زندگی کو برقرار نہیں رکھ سکتا، اس کو اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، نشو و نما دینے کے لیے باہر سے کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسانی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، پیاس لگتی ہے پانی چاہیے، بھوک لگتی ہے خوراک چاہیے، سانس لینے کے لیے آکسیجن چاہیے، اور اس کرۂ ارض کی ساری رونقیں برقرار رکھنے کے لیے، غلے اگانے کے لیے، بارشیں برسانے کے لیے، اس آکسیجن کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے حرارت اور روشنی اور دھوپ کی ضرورت ہے۔ اس کا بندوبست کس نے کر دیا؟ اس زمین میں خوراک پیدا کرنے کی صلاحیت وہ کس نے دے دی؟ پانی کا یہ آبی چکر کہ سمندروں میں پانی ہے، زیر زمین پانی ہے، وہی پانی آبی بخارات بن کے اٹھتا ہے اور ہواؤں کے اوپر جا کے بادلوں میں وہ پانی ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ٹنوں کے حساب سے جمع ہو جاتا ہے اور پھر ضرورت کے مطابق زمین پہ برستا ہے۔ یہ پانی کا آبی چکر، یہ کس نے نظام بنا دیا؟ زمین کے اوپر ہوا کا غلاف کس نے چڑھا دیا جس میں آکسیجن بے شمار تعداد میں موجود ہے؟ تو یہ سارے کا سارا نظام، یہ بھی عظیم وزڈم ہے اس کے پیچھے۔ اس عظیم وزڈم نے، اس عقل عظیم نے
اس کو تخلیق کیا، یہ سارے بندوبست کرنے والا عظیم تر پلانر ہے، عظیم تر ڈیزائنر ہے، وہ عظیم ترین ہے اور بڑی ہی عظمت والا ہے، بڑی ہی عقل والا ہے، بڑی ہی دانش مندی والا ہے، جس نے یہ سارا نظام بنا دیا، تخلیق کر دیا۔ اب ذرا مزید آگے بڑھیں۔ انسان اس زمین پہ موجود ہے، اس کی زندگی کا انحصار اس زمین کے ساتھ وابستہ ہے، زمین ہی سے خوراک لیتا ہے، یہیں پہ پانی موجود ہے، ہوا اور آکسیجن، اس پہ اس کی زندگی منحصر ہے، اور سورج کی روشنی اور حرارت وہ بھی اسی زمین پہ آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی، زمین کا نظام، پانی کا نظام، ہوا کا نظام، سورج کا نظام، یہ سارے آپس میں وابستہ ہیں، مربوط ہیں، ایک ہی نظم کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ الگ الگ اکائیاں ہوتی، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نہ ہوتا، تو زمین انسان کے لیے اللہ پیدا کیوں کرتی؟ یہ ہوا اس کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے آکسیجن کیوں دیتی؟ 9 کروڑ میل دور سورج، وہ وہاں سے حرارت بھیج رہا ہے، وہاں سے روشنی بھیج رہا ہے، جس کے ساتھ یہ غلہ اگتا ہے، زمین کے موسم بدلتے ہیں، یہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں باہم دیگر مربوط ایک وحدت کے طور پہ کام کر رہی ہیں، ایک یونٹ کے طور پہ کام کر رہی ہیں۔ تو ایک یونٹ میں ان ساری چیزوں کو کس طاقت نے پرویا ہے؟ کون ہے جو اس پورے نظم کو ایک وحدت کی صورت میں چلا رہا ہے، اور اس سارے نظم میں انسان کی جو زندگی ہے وہ برقرار ہے، وہ نشو و نما پاتی ہے، اور انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ تو وہ کائنات کو چلانے والا، وہی عظیم ڈیزائنر اور پلانر، اس کائنات کا بنانے والا، وہی اس انسان کی تخلیق کرنے والا، اس کو بہترین صورت دینے والا، وہ بڑا ہی عظیم عقل رکھنے والا ہے، عقل کل وہ ہے، اور ساری وزڈم اس کے پاس ہے۔ ادروائز اگر ہم وہ عقل عظیم نہ مانیں تو یہ عقل مندی کے ساتھ یہ نظام پورے کا پورا کیسے چل رہا ہے؟ یہ جیسے ہم نے دیکھا کہ انسان اپنا اس کا وجودی جسم، جس میں بے شمار نظام ہیں، یہ پورا جسم جو ہے ایک یونٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے، اور پورے ڈسپلن کے ساتھ سارے نظام باہم دیگر مربوط ہیں۔ اس کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے زمین خوراک مہیا کرتی ہے، ہوا آکسیجن دیتی ہے، پانی اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور سورج اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اوپر سے روشنی اور حرارت مہیا کرتا ہے۔ تو یہ انسان سمیت، انسان کا تعلق زمین کے ساتھ، زمین کی ساری صلاحیتوں کا تعلق انسان کے ساتھ، اور ان باقی ساری چیزوں کا تعلق اس یونٹ کے ساتھ، اور ان کا قرۂ ارض کی ساری صلاحیتوں کا تعلق بما انسان کے، بما دیگر مخلوقات کے سورج کے ساتھ، نظام شمسی کے ساتھ، اور یہ سارا نظام شمسی ایک وحدت میں کام کر رہا ہے۔ اور ہمارے اس اب تک کے سائنسی علم کے مطابق کہ یہ نظام شمسی اس کائنات کے اندر ایک کہکشاں کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور اس کہکشاں میں پورے نظم کے ساتھ یہ گردش کر رہا ہے۔ وہاں بھی کوئی تفرقہ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، پورا ڈسپلن موجود ہے۔ نظام شمسی جیسے
بے شمار نظام اس کہکشاں میں موجود ہیں جو سارے کے سارے ایک ڈسپلن کے ساتھ ایز اے ون ہول، ایک یونٹی کے ساتھ، ایک یونٹ کی حیثیت میں کام کر رہے ہیں۔ تو یہ وحدت کے ساتھ جیسے ایک کہکشاں کام کر رہی ہے، اسی طرح یہ کہکشاں اس پوری کائنات میں ایک یونٹ ہے، ایک اکائی ہے جو پوری کائنات میں ان ایک ارب سے زائد کہکشاؤں کے اوپر مشتمل جو کائنات ہے، اس میں ایک وحدت کے طور پہ اور ایک یونٹ کے طور پہ کائنات کا حصہ بن کے باہم دیگر مربوط ہو کے اس کائنات میں وابستہ ہو کے اس کا حصہ بن کے ایک نظم میں پروئی ہوئی یہ کہکشاں اس کائنات میں چل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کائنات میں چھوٹے سے چھوٹے ذرے، نیوٹران، پروٹان، ایٹم، مالیکیولز، اور بڑے سے بڑے ذرے، بڑے سے بڑے کرے، یہ کہکشائیں اور یہ نظام ہائے شمسی وغیرہ، یہ ساری کائنات باریکیوں سے لے کے اس کی انتہاؤں تک سارے باہم دیگر مربوط بھی ہیں اور ایز اے ون ہول، ایز اے ون یونٹ کام کر رہے ہیں، اور اسی کے اندر انسان بھی اپنی زندگی اسی ڈسپلن کے اندر گزار رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پوری کائنات ایک ون یونٹ کے طور پہ کام کر رہی ہے، اور اس ون یونٹ کائنات کے پیچھے جو قوت ہے، جو ایز اے ناظم اس کے نظم کو سنبھالے ہوئے ہے، وہ بہت عظیم قوت ہے، عظیم دانش ہے۔ لیکن اس کائنات کی وحدت اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ قوت ایک ہے، وہ قوت بہت بڑی بھی ہے، بڑی عظیم ترین قوت ہے، اور وہ قوت وزڈم بھی رکھتی ہے، عظیم ترین وزڈم رکھتی ہے۔ ساری عقلیں وہیں پہ ہیں، وہ عقل کل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری کائنات بما اپنی جملہ مخلوقات کے اس کی تخلیق کرنے والی قوت بھی ایک ہی ہے، اور اس کو چلانے والی قوت وہ بھی ایک ہے۔ اور یہی اسلام کا دعویٰ ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کرنے والی ایک ہی قوت ہے، تمہارا خالق و مالک ایک ہے، تم اس کی مخلوق ہو، یہ پوری کائنات بھی اس کی مخلوق، اور اس کے اندر یہ انسان جو دیگر نباتات سے اعلیٰ مخلوق ہے، یہ انسان، تو یہ انسان بھی اسی کی مخلوق ہے۔ یہ انسان جس کو عقل مند ذی شعور بنایا گیا ہے، اس کی عقل کا تقاضا ہے، اس کی صلاحیتوں کا تقاضا ہے کہ ان آیات کے اوپر غور و فکر کر کے، اس کائنات کے اوپر غور و فکر کر کے، اپنے جسم و جان کے اوپر غور و فکر کر کے، اپنے گرد و نواح میں جتنی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں ان کے اوپر غور و فکر کر کے اپنے اس خالق کو پہچاننے، اور جو خالق ہے وہی مالک ہے، اور جو اتنا عظیم مالک ہے جس نے انسان کی خدمت کے لیے، اس کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کی زندگی کو آسائشات دینے کے لیے اتنی زیادہ نعمتیں میسر کی ہیں، اس خالق حقیقی کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے، اس کو پہچاننے کے بعد اس کے احکامات ماننے اور اس کا شکر گزار بندہ بنے۔ تو جو آیا کریمہ جس سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور اس دن اور رات کے الٹ پھیر میں کہ کبھی دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، اس پہ غور و فکر کرے۔ لآیات لأولی الالباب، جو عقل والے ہیں ان میں ان چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ جب ان چیزوں کے اوپر وہ غور و فکر کرتے ہیں تو وہ پہچان اٹھتے ہیں
پہچانتے ہیں اپنے اس خالق کو اور پھر پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، اور ہم تیرے ہی احکامات کے پابند ہیں، ہم تجھے راضی کرنے کے لیے کوشاں ہوں گے، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے۔ تو ہمارا یہ غور و فکر ہمیں یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ ہم اپنے مال کو خالق کو پہچان لیں اور پھر اس کے احکامات کی تعمیل کریں اور پھر اس کو راضی کریں تاکہ ہم فلاح پا سکیں۔ مزید اسی کے اوپر کہ یہ کائنات میں انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے، غور و فکر کرنے کے لیے آج ہماری نشست تھی، اس میں ہم نے بات کی چوتھا گروہ جو اس حقیقت زندگی کے بارے میں اپنا تصور پیش کرتا ہے، وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا ہے، جن کے اوپر وہی خالق حقیقی اپنی طرف سے ڈائریکٹ رہنمائی دیتا ہے اپنی وحی کے ذریعے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ نشست میں بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔